السلام علیکم ایوریوان، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج بس بیٹھے بیٹھے مجھے بہت زیادہ شدت سے مکہ مدینہ کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں جتنی ویڈیوز میرے پاس میری لاسٹ عمرہ کی جو کہ میں نے 2025 میں کیا تھا، وہ ساری ویڈیوز میں کلیکٹ کروں اور ایک ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس مومنٹ کو شیئر کروں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، 4 عمرے میں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اور میں نہیں بتا سکتی کہ یہ جو عمرہ کرنا یا مکہ یا سعودیہ میں انفیکٹ عمرہ کے لیے قدم رکھنا ہی کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ شاید جب لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، جو اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اور بٹ یقین جانیں، میں لٹرلی اپنے آپ کو میں نے بہت تبدیل کیا ہے، جسٹ بیکاز بیک ٹو بیک مائی عمراز ٹرپ، اینڈ الحمد للہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے، کعبہ کو دیکھ کر جو فیلنگز آتی ہیں، جو ایک انسان کو جو چیزیں پتہ چلتی ہیں دنیا سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ، کعبہ شریف کے پاس گھومتے ہوئے اور کعبہ شریف کو ہاتھ لگاتے ہوئے، یہ فیلنگز کبھی بھی ایسے نہیں بیان کی جا سکتی جیسے الفاظ نہیں ہے میرے پاس اس فیلنگز کو بیان کرنے کے لیے۔ الحمدللہ حتیم کا ٹور، الحمدللہ حتیم میں نماز پڑھنا، الحمدللہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا، ایک اچھا وقت گزارنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا وہاں پہ۔ میں نے اپنے پہلے بھی اپنا جب عمرہ کیا تھا 2022 میں، تو میں اپنی امی، اپنی چھوٹی بہن ملیحہ اور اپنے بھائی سمی کے ساتھ گئی تھی۔ پھر اب جب میں گئی ہوں لاسٹ ایئر 2024 میں، تو میں اپنی امی اور اپنی بہن ملیحہ کے ساتھ گئی، اور یقین کریں ہم نے بہت زیادہ وقت اپنا حرم شریف میں گزارا، چاہے وہ مدینہ ہو چاہے وہ مکہ ہو، کیونکہ اصل وقت ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے آئیں آپ وہ چیز کریں، رادر دین آپ یہاں وہاں گھومتے پھرتے رہیں۔ بٹ آلدو ہم نے یہاں وہاں کی چیزیں بھی دیکھی، زیارتیں کیں، اپنے ہوٹل کے آس پاس جگہیں دیکھیں، جو نظر آتا تھا ہم دیکھتے تھے کہ اچھا ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ بھی کہ آپ جس جگہ پر آئے ہیں اس جگہ کو بھی دیکھیں، اس جگہ کو محسوس کریں کہ یہاں پر کیا چیزیں ملتی ہیں۔ اور لٹرلی آئی ایم ایکسٹریملی مسنگ مائی عمرہ ٹرپ۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جلد از جلد اللہ تعالیٰ مجھے عمرہ پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے حج پر بلائے اپنی امی کے ساتھ۔ میری بے حد خواہش ہے اپنی امی کو حج کرانا۔ آپ سب بھی آمین کہیے گا یہ بات سن کر کہ میں اپنی امی کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ میری فریاد سن لے اور وہ مجھے حج پر بلائے، آمین ثم آمین۔ بات یہ ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی دنیا میں چلے جائیں، جتنے بھی دنیا کی چیزوں کو فالو کریں، لیکن ان دی اینڈ وی آل آر مسلمس الحمدللہ، اینڈ ہمیں ان دی اینڈ یہ پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، اس دنیا کا آخری وقت ہونا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم اس دنیا میں جس چیز کے لیے آئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ چیز زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لوگ یعنی کہ جو انسان ہیں ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، ان سافٹ ہارٹ رکھنا، دل کی نرمی بے حد ضروری ہے۔ تو اگر آپ کا دل نرم نہیں ہوگا تو آپ ایک نرم انسان نہیں بن سکیں گے، آپ کے چہرے پر سختی رہے گی۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ اپنے دل کو نرم رکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں۔ آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم معاف نہیں کرتے، ہم دل میں باتیں رکھتے ہیں، جو کہ مجھے پتہ ہے کہ آج کل انسانوں کے لیے بے حد مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی نفسا نفسی کے دور میں ہم ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس چیز میں لگ گئے، ہمیں نہیں آئیڈیا۔ بٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے ان سب باتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے کریں، بہترین بنائیں۔ ہم اپنی لائف سٹائل کو بدلنے کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بیٹھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل کمائی آخرت کی کمائی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے آخرت کی کمائی پر اپنا وقت لگائیں، جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو ہم نرمی سے پیش آئیں۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے، ظاہر ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، تو ہم فٹافٹ رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے لوگوں سے معافی مانگیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم جانے انجانے میں ہم کسی کا دل دکھا لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایڈمٹ کریں۔ الحمدللہ بہت سی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ بڑے ہوتے ہو، میچور ہوتے ہو، آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بس یہی کچھ مراحل ہے میری زندگی کے، اور یہ میں نے آپ کو جو ہے
اپنے عمرہ سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں جو کہ 2024 لاسٹ ایئر کی ہیں یہ، اور یہ شاید میرا آخری طواف تھا جس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہی ہوں، کیونکہ آخری طواف جو تھا وہ ہم نے رات میں کیا تھا، اور بہت ہی کوئی خوبصورت منظر ہیں یہاں کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ تھے، اور انفیکٹ ابھی تو حج کا سیزن ختم ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی عمرہ کے لیے اگین 2025 میں لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہوگا، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو اللہ کے گھر جاتے ہیں. اور یہ ہے سعی جسے ہم صفا مروہ کہتے ہیں. طواف کے بعد ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. 79 نمبر گیٹ سے آپ اندر جاتے ہیں، جو کہ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو گیٹ دکھایا ہے. اس کے علاوہ یہ کوئی مارکیٹ تھی وہاں پر جو میں نے رینڈملی جا کر چیک کی تھی، کیونکہ مجھے ہدیہ لینے تھے لوگوں کے لیے. ظاہر ہے کہ آپ عمرے پر جاتے ہیں تو آپ کو ہدیہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ سعودیہ سے آپ کیا لے کر آئے ہیں، عمرے سے آپ کیا لے کر آئے ہیں. اس طرح سے ہم نے کچھ چیزیں وہاں سے بائی کی تھیں. مجھے عود بہت پسند ہے، عطر میرا بہت فیوریٹ ہے، تو میں نے شاید عود اپنے لیے بائی کیا تھا. کچھ چاکلیٹس لی تھیں بچوں کے لیے، اور بس اس طرح سے ہم نے تھوڑی بہت چہل قدمی کی تھی وہاں پر. اور دین اوبیسلی ہمیں مدینہ کے لیے نکلنا تھا تو ہمیں دیر بھی ہو رہی تھی، تو ہم ہوٹل کے لیے جلد از جلد روانہ بھی ہو گئے تھے. ساتھ ہی ساتھ حتیم کا بہت 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 خوبصورت سفر رہا. مجھے 2022 میں جب میں حتیم کی نماز پڑھی تھی تب مجھے بہت دھکے لگے تھے. میں نماز پڑھ رہی تھی، ایک لیڈی نے مجھے گھما کے جو ہے وہ میرا قبلہ چینج کر دیا تھا. عجیب سی حرکتیں ہوئی تھیں بہت زیادہ. لیکن جب میں نے اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا تھی کہ اللہ جب میں نماز پڑھوں، جب میں حتیم میں آؤں تو میرا بہت اچھا ٹرپ رہے اس جگہ کا. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسے اندر کیا جیسے مجھے خواہش تھی سدرہ کریم بننے کی، اپنے نام کی پہچان کی. الحمدللہ وہ اللہ نے مجھے دیا. اسی طرح مجھے نہیں پتہ تھا کہ اللہ مجھے اپنے گھر بلا کے اتنی عزت سے نوازے گا. الحمدللہ ایک یہ ڈفرینٹ چیپٹر ہے جو میں آپ کو شاید ایز سون ایز پاسبل شیئر کروں گی. اللہ نے مجھے بہت زیادہ عزت دی. الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. حتیم کا میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس دفعہ. اور اس کے علاوہ بس ہم مدینہ کے روٹ پر تھے، اور یہ ہم بس مدینہ پہنچے تھے. بیچ راستے میں کہیں رکے بھی تھے مدینہ کے پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے، وہاں پہ چائے پانی پینے کے لیے. تو بڑے اچھی جگہ ہے مدینہ مکہ. تو میں کیا کہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. دنیا میں اگر جنت دیکھنی ہے تو آپ مدینہ دیکھ لیں. الحمدللہ. تو بس یہ اب ریاض الجنہ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو ریاض الجنہ کیا پورا دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے پہلے پرمٹ ہوتا تھا، اب بھی پرمٹ ہوتا ہے، لیکن پرمٹ کے بغیر جانے کا بھی ایک راستہ ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے جلد از جلد شیئر کروں گی. بیکاز میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جتنی نالج میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنے یوٹیوب کے تھرو، اور آپ لوگ اس نالج سے فائدہ اٹھا سکیں. سبحان اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں ریاض الجنہ کے مناظر کتنے خوبصورت ہیں. اللہ کے رسول پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا گھر ہے، یہ گھر مبارک ہے، اور وہی مسجد ہے، وہی گھر ہے. سبحان اللہ. یہ ایک لانگ سٹوری ہے. انشاءاللہ میں جلد از جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اب یہ میرا مدینہ کا ہوٹل ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر تھوڑا سا ٹور بھی دے دیا ہے. بائی دا وے میں نے کچھ اپنے لاسٹ ولاگس میں بھی یہ ویڈیوز دکھائی بھی ہیں، بٹ ابھی میرا بہت دل تھا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت اپنا عمرہ کا ٹرپ جرنی شیئر کروں، کچھ پازیٹیو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. کیونکہ میں تھوڑا سا آج کل اپ سیٹ چل رہی ہوں، تو مجھے تھا کہ میں مدینہ شریف جاؤں، میں مکہ شریف جاؤں. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد بلائے. اب یہ جیسے کہ جنت البقیع تھا، یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، مسجد غمامہ بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ دکھانے کو تو بہت کچھ ہے، دیکھنے کو تو بہت کچھ ہے مکہ مدینہ میں. لیکن یہی بات ہے کہ جتنا ہم دیکھ سکیں ہم نے اتنا دیکھا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ اور وسائل عطا کرے تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مکہ مدینہ جا سکیں، مکہ مدینہ رہ سکیں. الحمدللہ. ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے یہ. یہ مسجد غمامہ ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی. مدینہ میں جب بالکل ہی بارش نہیں ہو رہی تھی تو یہاں پر ان کی دعا قبول ہوئی تھی. تو میں نے بھی نفل ادا کی، اور ہمیشہ جب بھی میں جاتی ہوں میں یہاں پر نفل ادا کرتی ہوں. انفیکٹ میں نے 2023 میں مغرب کی نماز بھی یہاں پر پڑھی تھی. اور
جب میں یہاں پر 2023 نہیں 2022 سوری، میں ایئرس میں اور نمبرنگ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوں خود بھی کہنے میں. سو یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اس کا پراپر ویڈیو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تاکہ میں آپ لوگوں کو پراپرلی دکھا سکوں یہ مسجد آگے پیچھے سے سارا. اس وقت شاید جینٹس کا تھا تو اس وجہ سے ہم لیڈیز اندر نہیں جا سکے تھے. پھر اب نیکسٹ یہ حضرت بلال کی مسجد ہے جہاں حضرت بلال رہا کرتے تھے. انفیکٹ یہ مسجد جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت بلال کھڑے ہوتے تھے. یہ وہ بازار ہے بیسکلی. یہ جگہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. پھر یہ قبلتین آ جاتی ہے. ہم یہاں گئے تھے. یہاں کی تو نفل ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے مسجد قباء کی انفیکٹ. اور یہ قبلتین ہے جہاں پر جو ہے وہ قبلہ ہمارا تبدیل ہوا تھا الحمدللہ. اور یہاں پر بھی بہت زیادہ ثواب ہے نفل ادا کرنے کا. سو یہ مسجد کا انسائڈ ہے جو کہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور اب تو خیر بہت زیادہ ہی خوبصورت بنا دیا ہے. اس زمانے میں تو اتنی زیادہ تعمیر نہیں تھی یہ مسجد. بس رسول اللہ نے مسجد خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بنائی تھی, صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے بنائی تھی. اور یہاں پھر ہم آئے تھے کیونکہ اس کنویں کا ہم نے بہت زیادہ سنا ہوا تھا. آب شفا پانی ہے اس کا. رسول اللہ کو غسل تک دیا گیا اس کنویں سے اور ہم نے جو ہے وہ پانی بھی یہاں سے لیا. اور پیچھے اس کے بیک سائڈ پہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت نظارہ ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس وجہ سے بند کر دیا. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا بھی رہی ہوں, شاید میری کسی بلاگ کی ویڈیو ہے یہ, تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ اس کو بند اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا, لوگوں کا مسئلہ ہے کہ لوگ ہر چیز کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, بدعت کی طرح لیتے ہیں اور پھر زیادہ کھلا رہے کوئی بھی چیز تو پرابلم کرتے ہیں. یہ پانی بھی ہم نے لیا تھا یہاں سے. اور یہ احد کا پہاڑ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جنتی پہاڑ ہے. یہاں پر میں تو نہیں چڑھی تھی, منگو چڑھی تھی اور مطلب میری بہن ملیحہ چڑھی تھی پہاڑ کے اوپر, کیونکہ میں بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے پہاڑ چڑھنا, آل دو آئی لائک دیٹ. سو یہ پہاڑ تھا اور یہاں پر کچھ شاپس وغیرہ بھی بنی ہوئی تھی, جبکہ ہمیں کچھ بھی نہیں لینا تھا تو ہم نے ایسا کچھ خاص وہاں پہ دیکھا بھی نہیں. ہمارے جو ٹیکسی والے بھائی تھے وہ بہت اچھے تھے. وہ ہمیں انفیکٹ خود ٹرپ کروا رہے تھے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان سے آتا ہے تو ہم ان کو ٹرپ کرواتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ دیکھیں اچھے سے ساری جگہیں زیارتیں طریقے سے کریں. تو یہ ہم نے زیارتیں کی. اور یہ سامنے ہی مسجد ہے جو کہ مسجد حضرت حمزہ کی ہے. یہ مسجد یہاں پر حضرت حمزہ کا قبر مبارک ہے. اور یہاں پر میں نے انسائیڈ مسجد میں نہیں جا سکی. میں پہلے بھی نہیں جا سکی تھی کیونکہ میرے پاؤں میں موچ لگی ہوئی تھی. بٹ اس دفعہ جو ہے وہ جب میں پہنچی ہوں یہاں پر تو یہ مسجد بند ہو چکی تھی. کہ وہ ٹائمنگز اس کی آف تھی. یہ جنگ احد کا پہاڑ ہے جو رسول اللہ کو بہت زیادہ, رسول اللہ کے بہت قریب ہے یہ پہاڑ. یہاں پر بہت سے زیادہ جو ہے وہ شہداء اس پہاڑ میں دفن ہیں. اور یہ پہاڑ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سوچ کے ہی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے ایک پہاڑ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور کس طرح سے اس پہاڑ کی خوبصورتی ہے. یہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا جو ہے وہ قبر مبارک ہے. اور سبحان اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ بڑی قبر ہے اور پورے میدان میں ایک ہی قبر مبارک ہے. چچا رسول حضرت حمزہ علیہ السلام اور رسول اللہ کا گنبد خضرا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب بھی درود پاک پیش کریں رسول اللہ پر اور جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں. رات کا مناظر ہیں یہ اور شاید یہ ہماری لاسٹ نائٹ تھی مدینہ میں جو کہ میں اور ملیہ گئے تھے دیکھنے کے لیے. سو آئی ہوپ یو گائز لائک دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب اٹ اینڈ لائک اٹ اینڈ شیئر اٹ.